امریکہ زمین بوس ہو رہا ہے۔ کل ہم نے روس کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اب ہم امریکہ کو بکھرتا دیکھیں گے، اور پاکستان دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت سے نمودار ہو رہا ہے۔ چین اور رشیا ڈالر کی بجائے ین میں اور لوکل کرنسی میں ٹریڈنگ کریں گے، جبکہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو گئی ہے۔ لیکن ناظرین، میں ہوں مرزا حنیف بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں PakistanNews.tv۔ ناظرین، اکثر میرے جاننے والے دوست احباب گلہ شکوہ کرتے تھے کہ میں ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں دیتا۔ تو جناب، میں جھوٹ موٹ سے کیسے کوئی اچھی خبر دے دوں جبکہ اچھی خبریں ہوتی نہیں تھیں۔ اس سے پہلے پاکستان صرف $1 ارب کے لیے IMF کے آگے لیٹنے جا رہا تھا، اور معیشت کی تباہی سب لوگوں کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں تھی، آسمانوں کو باتیں کر رہی تھی، غریب عوام کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ تو میں کیسے کوئی اچھی خبریں دے دیتا یا اپنی طرف سے من گھڑت خبریں دے دیتا؟ تو جناب، اب تمام پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ عالم اسلام کے لیے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست خوشی، تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہی زیادہ خوشی کی باتیں آج میں بتانے لگا ہوں، جس سے پاکستان اور عالم اسلام کا دنیا میں بول بالا ہونے والا ہے۔ تو جناب، وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ ابھی ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے دورہ چائنا کے دوران پاکستان اور چائنا کا $58 ارب کا معاہدہ ہوا ہے سرمایہ کاری کا، اور وہ سرمایہ کاری ہوگی کہ گوادر سے کاشغر تک ریلوے لائن کا ٹریک بچھے گا اور اس پہ ٹرینز چلیں گی، کیونکہ ابھی اس سے پہلے چائنا اور رشیا کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے ٹریڈنگ کا کہ وہ سالانہ $200 ارب سے بھی زائد کی آپس میں تجارت کریں گے، اور وہ تمام تجارت پاکستان کے راستے سے ہوگی۔ تو پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے ریلوے ٹریک کا، اس میں پاکستان نے $1 بھی نہیں خرچ کرنا، نہ ہی پاکستان کے پاس سرمایہ ہے خرچ کرنے کے لیے۔ سارا سرمایہ جو ہے وہ چائنا نے خرچ کرنا ہے، اور ہم نے جو اس ٹریک کے لیے جو زمین دینی ہے اس کے بدلے ہمیں سالانہ کرایہ ملے گا، اور وہ سالانہ کرایہ $300 ارب ہوگا۔ تو پاکستان کو تو بیٹھے بٹھائے ہی بغیر کچھ کیے $300 ارب ملیں گے، اور یہاں پر لازمن سی بات ہے، جب ٹرین گوادر سے کاشغر تک جائیں گی تو راستے میں ریلوے اسٹیشنز بھی ہوں گے، ان ریلوے اسٹیشنز پر کلی اور مزدور بھی ہوں گے، اور ان کے اس کے ارد گرد انڈسٹریل زون بھی قائم کیا جائے گا، جہاں پہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہ کس کی بدولت ہوا ہے؟ یہ آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر کی وجہ سے، ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ہم سے اس سے پہلے ناراض تھا۔ وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ ڈوب کر رہ گئی تھی۔ تو اب اسے ہماری کسی سیاسی جماعت پر کوئی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے فوج سے گارنٹی مانگی چائنا نے۔ تو ہمارے آرمی چیف بخوشی گئے اور گارنٹی دی انہیں، فوج نے گارنٹی دی، اسی فوج نے جس کے بارے میں یہ یوتھی دن رات بکواسیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور ان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ان کو ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں آتی، اسی آرمی چیف نے یہ اتنا بڑا معاہدہ جو ہے، اسی فوج کے آرمی چیف نے یہ اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے کہ ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور دوسری طرف جو میں نے کہا ہے کہ امریکہ گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے، اس کی بھی میں آپ کو دلائل اور شواہد دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ امریکہ کا سب سے بڑا بزنس اسلحہ بیچنے کا تھا، اور وہ زیادہ تر اسلحہ اسلامی ممالک ہی خریدتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے جو اس کے خریدار تھے وہ ایران اور سعودی عرب تھے، کہ ان کی سالہ سال سے لڑائی تھی آپس میں،
تو محمد بن سلمان جو کہ اس وقت مسلمانوں کے محسن ترین جو ہیں وہ شخصیت ہیں، اس نے جا کر ایران کے حکمرانوں سے مذاکرات کیے کہ تمام شرائط قبول کی، اور اس طرح وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ لہٰذا اب دونوں ممالک نے امریکہ سے اسلحہ خریدنا بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چائنا نے ان دونوں ممالک سے بھی رابطہ کیا، کیونکہ دنیا میں 3 بڑے سپلائرز ہیں تیل کے، رشیا، سعودی عرب اور ایران۔ اب یہ تینوں بڑے ممالک اپنا تیل جو ہے وہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے، انہوں نے چائنیز کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب ڈالر تو لامحالہ زمین بوس ہو جائے گا، اور تجوریوں میں پڑے ہوئے ڈالر وہ اب ردی کے کاغذوں کے برابر ہوں گے۔ اور اس کی میں آپ کو زندہ مثال یہ دے رہا ہوں کہ امریکہ کے دونوں بڑے سلیکون ویلی بینک اور سٹی بینک، یہ دونوں بینک دیوالیہ ہو چکے ہیں کریش، اور انہی کی وجہ سے امریکی معیشت جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے۔ اور اس وقت امریکہ میں خود خانہ جنگی ہے جو ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا۔ ان کی عوام سڑکوں پہ ہے، اور ان پر پولیس اور فورسز جو ہیں وہ وحشیانہ تشدد کر کے ان کو منتشر کر رہے ہیں، اور وہ اس سب کی ذمہ داری موجودہ صدر پر ڈال رہے ہیں، جو بائیڈن پر، امریکی صدر جو بائیڈن پر ڈال رہے ہیں۔ لیکن یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی غلط پالیسیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ آیات کا ترجمہ ہے جس میں کہا گیا کہ آپ جتنی مرضی اچھی طرح سے تدبیریں کر لیں، باطل کی تدبیریں وہ باطل ختم ہو کے رہتی ہیں، اور سب سے اچھی تدبیر تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نان اسلامک سٹیٹس ہیں جتنی مرضی اچھی تدبیریں کر لیں، اسی طرح کسی دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کا راج میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اب، اور کل تک اسی طرح USSR تھا۔ انہوں نے اس قدر جو ہے وہ تدبیریں کیوں ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر بھی کوئی اسلامک رول نہیں تھے، لہذا وہ بھی بکھر گیا۔ تو اسی طرح اب امریکہ نے جتنی مرضی اچھی تدبیریں کی ہوں، لیکن وہ اسلام کے خلاف تھی، لہذا وہ بھی اب بکھرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہر وقت جمہوریت پیٹتے رہتے ہیں، جمہوریت اسلام کے بالکل مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ اسلام میں کہیں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں تعداد دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی نہیں۔ جبکہ اسلام کے طرز حکومت میں مشاورت صرف اہل علم سے کی جاتی ہے، ہر عام بندہ جو ہے وہ رائے دینے کے اہل نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے جمہوریت میں اور اسلامک نظام حکومت میں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اس ملک میں اسلامی نظام کی طرف سوچنا چاہیے، اور ہم عام عوام کو بھی ایسے لوگ منتخب کرنے چاہیے جو جن کا طرز زندگی، جن کا بود و باش، جن کا رہنا سہنا وہ اسلام کے مطابق ہو، اور ان غیر ملکی ایجنٹوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے آپ کو یہ اچھی خبریں دے کر۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان اچھی خبروں کو بھی پھیلائیں، جس طرح امریکی پروپیگنڈا کو پھیلایا جاتا ہے، حقیقی خبروں کو بھی پھیلائیں جو کہ خوشی کی خبریں ہیں، تاکہ جو ماتم بچھا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور مسلمان بھی خوشیاں منائیں، اہل پاکستان بھی خوشیاں منائیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔